بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈنٹس، اسلامیات لازمی 9th کلاس کے ساتھ مبین صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم اسلامیات لازمی کا چیپٹر جو موضوعاتی مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے، علم کی فرضیت اور فضیلت کا دوسرا حصہ اور آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں سے MCQs بھی آتے ہیں، لانگ کوشچن بھی آتا ہے۔ آئیے اب ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے علم کی اہمیت اور فرضیت اور فضیلت کا جائزہ لیا تھا قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹس، وہ جو باتیں پچھلے چیپٹر میں ہم نے کی تھیں، پچھلے لیکچر میں، انہی باتوں میں سے کچھ باتیں ہم نے یہاں پر دہرانی ہیں تاکہ ہمارا کوشچن کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوشچن کیا ہے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت، کوشچن نوٹ کر لیجئے گا دھیان سے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں۔ سب سے پہلے ہم نے علم کا معنی دیکھا تھا کہ علم کا معنی کیا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں بھی علم کا معنی کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ جی، علم کا معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا، کسی چیز کے بارے میں جان لینا، وہ علم کہلاتا ہے۔ احسانات خداوندی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے لیے زندگی گزارنے کی ضروریات کو بھی فراہم کیا، اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے فراہم کی۔ ہم دیکھتے ہیں زمین بنائی، زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے اجناس، سبزیاں اور غذا کو پیدا فرمایا، پانی پیدا فرمایا زمین میں تاکہ انسان اپنی پیاس بجھا سکے۔ اسی طرح انسان دیکھتا جائے تو ضروریات زندگی کی یہ تمام چیزیں جو بھی انسان کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کریم نے پیدا فرمائی، اور پھر اپنے انبیاء کو بھیج کر اس کے لیے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا بندوبست فرمایا۔ دیکھیں، اگر انسان علم حاصل نہ کرے، بغیر علم کے رہے، تو جانور بھی علم کے بغیر ہے۔ جانور کے مقابلے میں انسان فضیلت کیوں رکھتا ہے؟ کہ وہ علم رکھتا ہے۔ تمام مخلوقات میں افضل کیوں ٹھہرتا ہے؟ کہ وہ علم رکھتا ہے۔ یہی علم ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بناتے ہیں۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو یا پڑھا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا، اور جب فرشتوں نے ان آدم علیہ السلام کی اس علمی قابلیت کو دیکھا تھا تو پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہیں ہم احادیث مبارکہ میں علم کی ترغیب کیسے دی گئی۔ بے شمار احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں علم کے حصول پر زور دیا گیا۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر حصول علم فرض ہے۔ آج کی ہماری پہلی حدیث پاک ہے کہ حصول علم ہر انسان کے لیے فرض قرار دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہ فرض قرار دے دیا ہے ایک انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ بیٹا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں 2 طرح کے علوم پائے جاتے ہیں۔ یہ علم کی اقسام ہے۔
دو قسمیں ہیں علم کی بنیادی طور پر. پہلی قسم ہے دینی علوم کی، دوسری قسم ہے دنیاوی علوم کی. دینی علوم میں بہت سے علوم پائے جاتے ہیں، اس کی بہت سی قسمیں ہیں. ان میں سے بنیادی طور پر 3 علوم قابل ذکر ہیں. پہلا علم قرآن پاک کا علم ہے، دوسرا علم حدیث پاک کا علم ہے، اور تیسرا علم فقہ کا علم ہے. اس کے آگے بہت سے علوم ہیں ان کی تشریح کے اندر، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 علوم ہیں. تفسیر بھی اسی میں آتی ہے، اصول حدیث بھی اسی میں آتے ہیں، اصول فقہ بھی اسی میں آتے ہیں، مسائل دین سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں. یہ پہلی قسم کے علوم ہیں جنہیں دینی علوم کہا جاتا ہے. نمبر 2 دوسرے دنیاوی علوم ہیں. ان میں بھی ہم دنیاوی لحاظ سے بہت سے علوم دیکھتے ہیں. سائنس کے علوم ہیں، جغرافیہ کے علوم ہیں، ریاضی کے علوم ہیں، میڈیکل کے علوم ہیں، انجینئرنگ کے علوم ہیں، اور آج کل فی زمانہ دیکھا جائے تو آپ کی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے جتنے بھی علوم ہیں یہ سب دنیاوی علوم میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ کی پولیٹیکل علوم جتنے بھی ہیں، سیاسی علوم جتنے بھی ہیں، وہ سب دنیاوی علوم میں شامل ہوتی ہیں. اس کی بھی بے شمار شاخیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس علم کے حاصل کرنے پر زور دیا؟ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے پہ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، اور دینی علوم بھی حاصل کرنے کا حکم دیا. دینی علوم کس لیے حاصل کرنے؟ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. دنیاوی علوم حاصل کرنے کے پر زور کس لیے دیا؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ انسان دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے، بلکہ مسلمان سائنس بھی پڑھے، میڈیکل بھی پڑھے، انجینئرنگ بھی پڑھے، میتھمیٹکس بھی پڑھے، سارے علوم پڑھے، تاکہ غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو سکے. بیٹا اس لیے دونوں علوم کا حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے. یاد رکھنا ہے آپ نے، اس حدیث پاک کے مطابق ہم نے یہ 2 علوم دیکھے بنیادی طور پر، دینی اور دنیاوی، اور ان کے حاصل کرنے کا مقصد بھی جان لیا. اب چلتے ہیں اگلے بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ احادیث کیا بتاتی ہیں. آئیے بورڈ پر دیکھیے گا، جنت کا راستہ. ایسا شخص جو علم حاصل کرتا ہے نا، اگر وہ جنت علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلتا ہے، حصول علم کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بے شمار راستے ہیں ان میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے، اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے علم حاصل کرتا کرتا. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. طالب علم جو ہے، علم حاصل کرنے والا جس کی نیت سچی ہے، خلوص سے علم حاصل کر رہا ہے، وہ اگر طالب علم دین کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبروں والوں سے 40 دن کے لیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، عذاب اٹھا لیتا ہے، کیونکہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا. دوسرا، خیر اور بھلائی. خیر اور بھلائی سے کیا مراد ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور آخرت بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے. نیکسٹ حدیث پاک، تمام عمر حصول علم. جب آپ نے اس کوشچن کا آنسر بیٹا لکھنا ہے، اسی طرح پوائنٹس کے ساتھ لکھنا ہے. اگر آپ پوائنٹ کے بغیر لکھیں گے تو پھر ممتحن آپ کو کم نمبر دے گا، پورے نمبر نہیں دے گا. تمام عمر حصول علم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو حاصل کرنا ہر
عمر کے حصے میں فرمایا حکم دیا ہے کہ حاصل کرے انسان. یہ نہیں ہے کہ اگر انسان 25 سال کا ہو گیا ہے اب اگر علم بڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یعنی جب تمہاری پیدائش ہو تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیکھنا شروع کر دیتا ہے، چیزیں پہچانتا ہے، ان کے نام جانتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اسکول جاتا ہے، پھر اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کالج چلا جاتا ہے، پھر یونیورسٹی چلا جاتا ہے. یہ سارے مراحل وہ طے کرتا ہے. اب یونیورسٹی جانے کے بعد جب وہ ایم فل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، تب بھی اس کے علم حاصل کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ اس کی موت تک جاری رہتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. یہ حدیث یاد رکھنی ہے آپ نے. اس کے بعد انبیاء کی وراثت. جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو وہ جو کچھ اپنے پیچھے مال اور دولت چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کی وراثت کہلاتی ہے. ایک شخص ہے، فوت ہو گیا، مرنے کے بعد اس نے زمین چھوڑی، اس نے مکانات چھوڑے، اس نے بینک بیلنس، بینک میں اپنا روپیہ پیسہ چھوڑا. یہ سب اس کی وراثت ہے جس کو وہ چھوڑ کر چلا گیا دنیا سے. انبیاء کرام کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کرام مال، جائیداد اور دولت چھوڑ کر نہیں جاتے. انبیاء کرام جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس علم کے وارث ان کی امت کے علماء ہوا کرتے ہیں. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیوں؟ کہ نبی کا کام تعلیم دینا ہے اپنی امت کو. جب نبی اپنی امت کو تعلیم دے دیتا ہے تو یہی کام علم حاصل کر کے اپنے نبی سے صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، ان شاگردوں نے صحابہ سے سیکھ کر اپنے شاگردوں کو سکھایا. تو اس طرح یہ ایک زنجیر چل پڑتی ہے، ایک قطار چل پڑتی ہے. تو دنیا کے اندر علماء جو ہوتے ہیں، جاننے والے علماء، وہ سب انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے باری آتی ہے عالم کی فضیلت کیا ہے. ایک عالم ہے، جاننے والا شخص ہے، ایک جاہل ہے. اس جاہل شخص پر ایک عالم کی کیا فضیلت ہے، علم والے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے. ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے. عابد عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا ہے. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. دیکھیں ستارے چمکتے ہیں، رات کو آسمان پر کبھی دیکھیں تو بے شمار ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جب ان ستاروں میں 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو اس 14ویں رات کی چاندنی اور ان ستاروں کے چمکنے کے درمیان ایک واضح فرق ہوتا ہے کہ 14ویں رات کی چاند کی جو روشنی ہے وہ باقی ستاروں پر غالب آ جاتی ہے. اسی طرح عابد بہت سے اکٹھے کر لیے جائیں، ان عابدوں پر عالم کی فضیلت بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح آسمانوں میں چاند چمکتا ہے آسمان میں ستاروں کے درمیان، اسی طرح عابدین کے درمیان عالم کے علم کی وجہ سے عالم چمکا کرتا ہے. دیکھتے ہیں اب نیکسٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں. ہم نے جتنی باتیں کی ہیں پہلے دونوں بورڈز کے اوپر اور جتنی احادیث ہم نے دیکھی ہیں ان سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو لازم قرار دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور وہ علم دنیاوی بھی حاصل کرے اور دینی بھی حاصل کرے. اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حصول علم کے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. معلم کہتے ہیں استاذ کو، تعلیم دینے والے کو، سکھانے والے کو. اس لیے
اس علم کی فضیلت اور مرتبہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم بن کر آئے اور انہوں نے علم سکھایا اپنی امت کو۔ یہاں تک ہمارا یہ کوسچن کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن ہم سے ممتحن سوال کر سکتا ہے۔ اب ہم پہلے بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایم سی کیوز کا یا شارٹ کوسچن کا جائزہ لے سکیں۔ آئیے پہلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ علم کا لفظی معنی کیا ہے؟ جاننا، آگاہ ہونا۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے کون سے احسانات ہیں؟ وہ بے شمار احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے ہیں۔ ضروریات زندگی کی فراہمی، زمین بنائی، زمین میں اشیاء پیدا فرمائی، یہ سب آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے کیا چیز فرض قرار دی ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ اس طرح بھی وہ کوسچن کر سکتا ہے اور اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ وہ حدیث پاک آپ کو دے دے اور آپ سے کہے اس کا ترجمہ کرے۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ بنیادی طور پر علم کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے دینی علوم اور ایک ہے دنیاوی علوم۔ اس کوسچن کا جواب یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے وہ سوال کرتا ہے کہ دینی علوم سے کیا مراد ہے؟ دینی علوم سے مراد قرآن پاک کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم۔ آگے وہ کوسچن کرتا ہے کہ دنیاوی علوم سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی علوم سے مراد سائنس کا علم، جغرافیہ کا علم، ریاضی کا علم، میڈیکل کے علوم، انجینئرنگ کے علوم، یہ سارا اس کا آنسر ہے۔ آئیں اب دوسرے بورڈ پہ واپس آ جائیں۔ جنت کا راستہ، کس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے؟ یہ شارٹ کوسچن ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ بھلائی کس چیز کے اندر ہے؟ خیر اور بھلائی کس طرح انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ جواب اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے۔ ایک تو یہ جواب ہے، حدیث پاک لکھ دیں۔ اس کا دوسرا جواب کیا ہے؟ خیر و بھلائی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دین کی سمجھ اگر آ جائے تو پھر خیر اور بھلائی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ آگے کوسچن وہ کرتا ہے کہ کب سے کب تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے؟ تو آنسر کیا ہے؟ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ کس کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا؟ علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا۔ عالم کی فضیلت کیا ہے؟ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا منصب کیا بیان فرمایا؟ تیسرے بورڈ کی طرف دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منصب کیا بیان فرمایا؟ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ اسٹوڈنٹس آج کے ہمارے ٹاپک کے سوالات ہیں، اسے اچھی طرح تیار کیجئے گا۔ ہمارا یہ چیپٹر علم کی فرضیت اور فضیلت یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اچھی طرح تیار کر لیجئے گا تاکہ امتحانی نقطہ نظر سے کسی جگہ پر کوئی کمی نہ رہے۔ اللہ حافظ۔